بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھتے ہی دیکھتے شان رمضان 2022 آ گیا ہے الحمدللہ. لیکن اس کا بالکل ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ہر سال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے پھر رمضان اتنی جلدی آ گیا اتنی، اور پھر ہم ہر سال 29-30 رمضان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ارے پھر رمضان گزر گیا. تو اس سے بڑا ثبوت کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ بس یہ زندگی بھی ایسی گزر جائے گی اور پتہ ہی نہیں لگے گا. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ کیسے کیسے لوگ آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں. آج پہلی نشست ہے، میں ایک بار پھر سب سے گزارش کروں گا، ہمارے محمود اشرفی صاحب، آپ کی بھابھی کا ابھی انتقال ہوا ہے، ان کے بھائی کی وائف کا بھی 2 دن پہلے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کرب سے گزرے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو بہت آسان فرمائے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں. اور انشاءاللہ آج ہم نے تھوڑا سا معمول سے پہلے شروع کیا، لیکن روزانہ ہم انشاءاللہ شان افطار میں اس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ جس میں ہم کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی حکایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی ایک شخص بھی جب یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے وہ فلاں واقعہ سنا، فلاں داستان سنی، تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی. اور صرف یہ تکرار کہ اس میں ہمارا مطلب مجھے یہ ڈر لگتا ہے بار بار کہ کبھی پوری نشریات کی کسی ایک حصے یا ایک سیکنڈ سے بھی کسی کو یہ نہ شائبہ ہو کہ بھائی ہم کچھ بتا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. میں باخدا اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے بات کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں دل سے کہ مجھے خود سب سے زیادہ سیکھنے کی اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا کردار صرف ایک پوسٹ مین والا ہوتا ہے، علماء سے جو بات سنی، کتابوں میں دیکھی، بس لا کے آپ کے سامنے پڑھ دی، بس. اس سے زیادہ، اس سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس بات کا. آج چونکہ پہلی نشست ہے، ہم کل سے باقاعدہ واقعات کا آغاز کریں گے. آج جی یہ چاہتا ہے ہم ہر سال جب شان رمضان کی ممکنہ آخری نشست ہوتی ہے 29 رمضان کو، تب ہم شان رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن آج الحمدللہ چونکہ جب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے آج شان افطار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب شان رمضان میں شان افطار نے اپنے 10 سال مکمل کیے الحمدللہ. تو یہ شان رمضان کی ایک دہائی ہے، یہ شان رمضان کے 10 سال ہیں جو کہ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مکمل ہو گئے. تو اس لیے جی چاہا کہ آج اس پہلی نشست میں ذرا ہم اس سفر کو، اس جرنی کو یاد کریں کہ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سفر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرایا. مجھے بالکل ایک خواب سا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے، کب، کہاں سے، وہ جو ہوتا ہے نا something which is meant to happen it happens. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کیا راستے بن جاتے ہیں. میں ایک کرنٹ افیئرز پروگرام ہوسٹ کرتا تھا، میں نیوز اینکر تھا، اور ایسے میں مجھے 2013 کی یہ بات ہے، آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں، 2013 میں ہم نے پہلی نشریات کی تھی. تو تب مجھ سے کہا گیا ادارے کی طرف سے کہ ہم نے ربیع الاول کی ایک نشریات کرنی ہے. اور تو میں نے کہا کہ میں تو یہ NRO تحریک عدم اعتماد، میں تو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، تو میں یہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے اس میں ایک بس بڑا ثانوی سا کردار ادا کرنا ہے، آپ نے لنکنگ دینی ہے، یہ الفاظ آپ نے لنکنگ دینی ہے، اور اس کے مرکزی ہوسٹ کوئی اور ہوں گے. میں کہا ٹھیک ہے بتائیں کون ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جنید جمشید صاحب اس کے مرکزی ہوسٹ ہوں گے. اچھا سچی بات یہ میں نے بتائی جنید بھائی کو کہ اس کے بعد میں اور انکمفرٹیبل ہو گیا. میں کہا بھائی وہ ایک عالم دین، وہ قرآن حدیث کے حوالے دیں گے، میں ایک یہ لنک کیسے بنے گا. انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ کر کے تو دیکھ لینا، پھر نہیں کریں گے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے یوں کر کے کشمیر روڈ میں ایک گراؤنڈ ہے حاجی روف صاحب کے گھر کے بیک سائڈ، وہاں پر ہم نے پہلی نشریات کی. ہاں یاد ہے آپ کو؟ میرا دل بدل دے وہ پہلا کلام تھا جو میں نے جنید بھائی سے لائیو وہاں پہ سنا تھا. اب جب وہ نشریات ختم ہو گئی تو اس کے بعد بس ہم بھی بھول گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے. مجھے ایک چیز یاد ہے، ہاں اس کے بعد ہم سب بھول گئے، سارا کچھ ہو گیا. 27 رجب آئے، اگر میں صحیح ریکال کر رہا ہوں، ہوتا ہے تھوڑی چیز آگے بھی ہو جائیں، ظاہر 10 سال ہوگا. تو کہا گیا بھائی اب پھر ایک نشریات یہ کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا تھا، ہو گئی 12 ربیع پر، ٹھیک ہے ختم. میں نے نہیں یہ کر لیں پھر دیکھ لیں گے، ورنہ ہم نے 27 رجب کی نشریات کی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب وہ نشریات کر کے ہم نکل رہے تھے تب جنید بھائی نے اسی آفس کے باہر میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اور پھر جی صاحب کو فون کیا تھا، بھائی یہ بچہ اچھا ہے، ٹھیک ہے میں کروں گا، اس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، مزہ آئے گا، یہ کام ٹھیک. بالآخر بات چلتے چلتے میں ذرا تیزی سے بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو شان رمضان 2013 تک پہنچی. شان رمضان 2013 یہ پہلی نشریات تھی شان رمضان کی، اور یہ پہلی نشریات تھی میری اور جنید. میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں اگر ہماری ٹیم دکھا سکے، جب جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہ پہلا جنید جمشید صاحب. جنید بھائی آئیے. سجدے میں جا
कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक। अभी आपका इंट्रोडक्शन मैं सुन रहा था, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा मैं गुनाहगार खताकार। आप अगर गुनाहगार हैं तो गुनाहगार हम सब हैं। आइंदा ये ना कहिएगा आप गुनाहगार हैं, खताकार हो सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, हमारे आपके गुनाहों पर अल्लाह इंसान की असलियत तो वो जानता है, वो तो खुदावंद ताला लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है, उसकी लेकिन बड़ाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को ये बात नहीं पसंद। तो ये शान रमज़ान का पहला मंजर है। ये शान रमज़ान की सबसे पहला मंजर ये है। तिलावत कलाम पाक हुई, फिर जुनैद भाई ने उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। हम अगर उसका भी एक झलक दिखा सकें, अगर जो जुनैद भाई ने तिलावत के बाद जो नात पेश की अगर दिखा सकें हम। बदल एक और ओ मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बड़ा हूँ तेरे। अभी आपने जो आखिरी मंजर देखा ना, इसमें उन्होंने कहा, ये इस तरीके से जुनैद भाई हौसला अफजाई करते थे। मैं उनसे वाकई कहता था कि भाई, मैं बल्कि चूंकि एक अच्छी लिबर्टी ले लेता था मैं, तो मैं उनसे कहता था कि भाई आप अंदाज़ा करें, आप जुनैद जमशेद हैं यार, तो आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे कहते हैं पढ़ो भाई, तो क्या। लेकिन वो इतना हौसला बढ़ाते थे। मेरे पास उनका आखिरी वॉइस नोट जो सेव्ड है, जो कि फिर मैंने अपना मोबाइल चेंज कर लिया कि बस वो यार, ताकि वो चीज़ एक बड़ी हॉन्ट करी कभी कभी, तो उसमें भी उनके आप तुम कप्तान हो, बस तुमने इस चीज़ को लेके आगे चलना है, और हम तो बस इतनी ज़्यादा आजिज़ी कमाल है, क्या कहना है। 2013 में हमने इसका आगाज़ किया। हम लंदन में थे, अगले शान रमज़ान की तैयारियां हो रही थी। ट्रांसमिशन के नाम के हवाले से बातचीत चल रही थी मैनेजमेंट के साथ। मैं और जुनैद भाई साथ ही थे, यूके का हमारा एक टूर था, और यहाँ बात चल रही थी कि अब अगली रमज़ान नशरियात का नाम क्या रखना है। आप लोगों को याद होगा उस वक्त हर रमज़ान नशरियात का एक मुख्तलिफ उन्वान हुआ करता था, ये एक ट्रेंड था उस वक्त। तो जुनैद भाई ने सजेस्ट किया कि क्या हम इसको रमज़ान पाकिस्तान कर लें, क्या हम उसको दिल दिल पाकिस्तान और रमज़ान कुछ कर लें, इस तरह कुछ कर लें। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि जुनैद भाई आपको क्या लगता है, मैंने डरते डरते मैंने बात की, मैंने कहा अगर इसका नाम शान रमज़ान ही हो, तो उन्होंने कहा शान रमज़ान तो हो गया ना नाम, तो अब अभी साल क्या होगा। मैंने कहा अगर इस रमज़ान नशरियात का नाम ही शान रमज़ान हो जाए तो उन्होंने कहा कि भाई यानी फिर पहचान क्या होगी। हर नशरियात का एक उन्वान होता है कि फैज़ान रमज़ान, रहमान रमज़ान, इस तरह के नाम होते थे, तो पहचान क्या होगी कि इस साल कौन सा रमज़ान। तो मैंने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने करम करना हो तो शान रमज़ान ही पहचान बन जाएगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो, कि भाई यार ये नशरियात शान रमज़ान होती है बस हर साल। उन्होंने कहा ये मुझे बात समझ में आती है, शायद ये कर सकते हैं, और उन्होंने फिर वहाँ पर आगे सजेस्ट किया और ये नाम फिर लॉक हो गया। फिर हमने 2014 में भी शान रमज़ान के ही उन्वान से हमने नशरियात की। सिलसिला आगे बढ़ा, 2015 2016 आप शान रमज़ान का आज भी जब तराना सुनते हैं और आप सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसमें एक आवाज़, एक तो जुनैद भाई की आवाज़, बड़ी सूदिंग आवाज़, बड़ी सोलफुल पीसफुल आवाज़, क्या कहना है। फिर अचानक एक आवाज़ आती है कि जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है एकदम। जब अमजद साबरी कहते हैं आओ मिल बांट के बांट, एकदम बंदा कहते हैं ये क्या हुआ। तो ये सफ़र मतलब कोई दास्तान सी लगती है, कोई स्क्रिप्ट सा लगता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हकीकत है कि किस तरीके से शान रमज़ान 2013 का आपने पहला मंजर देखा, जिसमें जुनैद भाई खड़े थे और अमजद भाई की आवाज़ थी। और फिर हमारे देखते ही देखते एक साल ऐसा आया 2016 कि जब
یہی ہم نشریات کر رہے تھے, یہاں ہم آڈینس کے ساتھ کھڑے تھے, یہاں کنٹرول روم سے مجھ سے کہا گیا کہ ARY نیوز پہ خبر چل رہی ہے کہ جی وہ امجد صابری پر فائرنگ ہوئی ہے. اور پتہ نہیں کیوں دل نے یہ بات کہی کہ چونکہ کراچی اس زمانے میں مطلب حالات بہتر ہو گئے تھے پہلے سے, لیکن ہم کراچی کے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو چھوٹا موٹا کچھ ہو گیا ہوگا, تو بڑا کچھ یقین تھا کہ چلو یار یہ بات. اور یہی نشریات ہم کر رہے تھے اور اگلے 3 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ڈیتھ ہو گئی تھی, شہید ہو گئی. اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. شان رمضان کا یہ ایک پلر ہمارا ساتھ چھوڑ گیا جس کا نام تھا امجد صابری. خواتین حضرات, آپ نے 2013 کی جنید جمشید صاحب کی پہلی اپیرنس دیکھی, اب آپ 2016 کی امجد صابری صاحب کی, اب میرا دل بڑا کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن یہ حقیقت ہے, امجد صابری صاحب کی اسی سیٹ پہ آخری اپیرنس دیکھیے اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے کی. یہ دیکھیے. اس نین کے صدقے, کس نین کے صدقے, اس نین کے صدقے, کس کے, جن نینوں کو فاطمہ چومے, جن نینوں کو فاطمہ چومے, اس نین کے صدقے بڑھتے ہیں حسنین کے صدقے. اور جن نینوں کو فاطمہ چومے, جن نینوں کو اس نین کے صدقے بڑھتے. اچھا, اب یہ جو آپ نے پہلا منظر وہ دیکھا کہ جب امجد صابری صاحب اس سٹیج پر کھڑے اپنی زندگی کی یہ آخری شان رمضان میں پرفارمنس دے رہے تھے, اور یہ جو دوسرا منظر جب ابھی دیکھ رہا, ابھی عجیب فریم ہے یہ تو اگر ایک لمحے کو اس فریم پہ رک سکیں تو یہ اگر اس سے پہلے والا جو تھا جب ہم جب بڑی اسکرین پہ ہم سب دیکھ رہے تھے امجد بھائی کو, اب یہ جو فریم ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے, یہ بڑا ناقابل یقین ہے. یہ اس ایک فریم میں جو کہ آپ کیمرے کی آنکھ سے, چونکہ اگر آپ اس وقت مجھے نہیں معلوم اس وقت آن اسکرین کیا جا رہا ہے, اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے اس وقت مجھے بھی دیکھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ فریم کہ جس میں میں اور جنید بھائی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, وہ فریم کہ جس میں ہم نے امجد بھائی کو آخری مرتبہ دیکھا. تو یہ لٹرلی ایک فریم میں شان رمضان کی 3 داستانیں ہیں. وہ جو پہلا فریم ہے اس میں وسیم بادامی, جنید جمشید اور امجد صابری کھڑے ہیں, 2016 ہے, شان رمضان ہے اور امجد صابری نعت پڑھ رہے ہیں. یہ جو دوسرا فریم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس پرفارمنس کے کچھ دنوں بعد امجد صابری صاحب کی شہادت ہوتی ہے, اور ہم ان کی شہادت کی خبر اناؤنس کرنے کے بعد سب سوگوار بیٹھے اور ان کو سن رہے ہیں. اور یہ جو تیسرا فریم ہے اس میں میں اور آپ بیٹھ کے جنید جمشید اور امجد صابری کو یاد کر رہے ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ یہ ہونا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا بھی خاتمہ اس انداز سے ہو کہ کل کو ہم کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, اور ہمیں اس انداز سے یاد کریے. یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے. یہ شان رمضان کے 3 سٹیجز ہیں جو کہ اس ایک فریم میں ہیں. تو بہرحال یہ بڑا ایک مشکل سال تھا. اس کے بعد 2017 آیا, بہت ہی تکلیف دہ, بہت ہی تکلیف ہوئی, بہت مشکل لگا کہ ایک دم ایسا لگا کہ ایک بیساکھی ایک دم چلی گئی جب جنید جمشید صاحب کے بعد پہلے شان رمضان کا آغاز کیا. وہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. I wish I could explain in words کہ وہ ایک مومنٹ پہ اتنا یاد آتا تھا سب کہ یار یہ کہ اب یہ کیسے ہوگا. وہ سفر آگے بڑھا, پھر اچانک جب ایک اور سال آیا, جب 2020 آیا تو ایک دم پھر سب بدل گیا اور کورونا کی وبا تھی, اور آپ سب نے دیکھا کہ اس سیٹ کا ایک عجیب و غریب ماحول تھا. وہ بھی آسان نہیں تھا, وہ بھی بہت مشکل تھا کہ اتنی شدید احتیاط, ہر لمحے یہ خوف کہ کسی کو کورونا نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. اس دوران پھر کچھ ایشوز بھی ہوئے جو کہ ہم اس طریقے سے ہم نے ظاہر اناؤنس بھی نہیں کیا, لیکن ساری احتیاط بھی کی اور ساری چیزیں کی. تو شان رمضان 2020 اور 21 کا سفر اس انداز سے آگے گزرا, اور خواتین و حضرات آج فائنلی الحمدللہ ہم شان رمضان کے 10 سال مکمل کر کے شان رمضان 2022 میں کھڑے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں شفیع صاحب؟ ہاں, میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر خود سے بچائے اور اسی طرح سے یہ ٹرانسمیشن آگے بڑھتی رہے اور صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اور اسی طرح ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گن گاتے رہیں انشاءاللہ. لوگ اب عقیدت کرنے لگے ہیں, محبت کرنے لگے ہیں, پیار کرنے لگے ہیں. پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن جب سے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے, اس کا حصہ بنے تو اس میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی محبتوں میں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھیں انشاءاللہ. تو خواتین حضرات, شان رمضان کے 10 سال الحمدللہ آپ سب سے 10 بستہ گزارش ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں پلیز ضرور یاد رکھیے گا.
کچھ سیکنڈز ہیں, ہم شان رمضان 2022 کا تاکہ ربط ہو جائے, تو شان رمضان 2022 کے ہی ترانے سے بس ہم آؤٹ ہوتے ہیں. میں اس موقع پہ اپنی تمام تر ٹیم کا, ARY کی مینجمنٹ کا, کہ انہوں نے اتنا بھروسہ کیا, ان کا بہت شکر گزار ہوں. حاجی رؤف صاحب, سلمان اقبال صاحب, جی صاحب, ان پوری فیملی کا, اور ہمارا جتنا اسٹاف ہے جن کی کاوشیں, میں اگین باخدا کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ان کی کاوشیں مجھ سے زیادہ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں یہ کاوشیں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ سب کو نظر آ رہی ہیں, وہ ذرا کچھ قدم دور بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, ورنہ یہ مجھ سے زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں سارے. اللہ سب کی ایفرٹس کو کامیاب کرے. شان رمضان 2022 انشاءاللہ اسی ترانے کے کچھ بول کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس